السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اور وہ ہے اطمینان قلب۔ کیا وجہ ہے کہ ضروریات زندگی کی تمام آسائشیں ہونے کے باوجود، مال و دولت، جائیداد، کاروبار ہونے کے باوجود بھی انسان ناخوش ہے؟ تو یہ جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے حضرت علامہ مولانا قاری آصف قادری کلیامی صاحب کو، کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ انسان تمام آسائشیں ہونے کے باوجود بھی ناخوش ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب آپ کے اہم وقت کا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو قلبی سکون میسر نہیں۔ جی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ ذیشان بھائی، میں نہایت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر چند گزارشات پیش کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا۔ جیسے کہ آپ نے یہ سوال رکھا ہے کہ انسان کے دل کو سکون کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں، موجودہ دور کے اندر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت کا ہونا، روپے پیسے کا ہونا، جائیداد کا ہونا، یعنی کہ دنیا کی طرح طرح کے آسائشیں ہونا انسان کے دل کے سکون کے لیے کافی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہی سوال اگر آپ اللہ کی لاریب کتاب سے کرتے ہیں کہ بار الہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے دل کو سکون دے سکتی ہے، چونکہ انسان پریشان ہے کہ سب کچھ ہے، دنیا کا مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں کہ یا بار الہ، اطمینان قلب کس چیز میں ہے، تو اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ انسان جتنا خدا کا ذکر کرتا ہے، جتنا ہی اللہ رب العالمین کی یاد کے اندر محو ہوتا ہے، اللہ اتنا ہی انسان کے دل کو سکون دیتا جاتا ہے۔ جتنا انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اور آج یہ مشاہدہ ہے کہ انسان مال و دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، انسان شب و روز یہ اس کوشش میں ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، گاڑیاں آ جائیں، میری جائیداد میں اضافہ ہو جائے، لیکن جب یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اب بھی میرے دل کو سکون نہیں، چونکہ جس کے پاس ایک ہے وہ دل میں خیال ہے کہ اب دو ہونی چاہیے، جس کے پاس تھوڑا مال آیا وہ کہتا ہے اگر اتنا اور آ جائے تو ڈبل کر دیا جائے تو، لیکن سکون نہیں ہے۔ وہ سکون کیوں نہیں ہے؟ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے نا، تو دولت، دنیا کی دولت اتنا انسان کو غافل کر دیتی ہے کہ جو بندہ صرف خدا کے ذکر سے ہٹ کر صرف دنیا کے لیے دوڑتا ہے، دنیا کے مال کے پیچھے بھاگتا ہے، تو خدا کے ذکر سے وہ پھر اتنا دور ہو جاتا ہے کہ دولت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے۔ اور آج اگر آپ بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھ لیں، کروڑ پتی ہوں گے، ان کے پاس بڑے بڑے محلات ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے نصیب میں روٹی نہ ہو، وہ روٹی کھا نہ سکتے ہوں۔ انسان دیکھیں کہ سکون چاہتا ہے، لیکن سکون دولت میں نہیں ہے، مال میں، محلات میں نہیں ہے۔ انسان جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب اس رب کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، تو پھر انسان کو اللہ
قلبی اطمینان دے دیتا ہے۔ تو اگر انسان، آپ نے جیسے کہ پوچھا کہ ذکر دلوں کو سکون کیسے ملے، تو سکون اسی صورت میں ملے گا کہ جب ہم اس رب کی یاد، جس رب نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں پہ ہم جب اس رب کا شکر ادا کریں گے، رب کی احکامات کی پابندی کریں گے، اس کے فرائض کو پورا کریں گے، اللہ کے پیارے محبوب کی سنتوں کے اوپر چل کر جب ہم زندگی بسر کریں گے، تو ہمارے دل کو اطمینان بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا۔ پھر یہ مال و دولت اگر انسان کے پاس ہو، اگر رب کے ذکر میں ہے تو پھر دل کو سکون، اگر خدا کا ذکر ہے، اگر رب کی یاد میں انسان محو ہے، تو پھر یہ مال و دولت اگر نہ بھی ہو تو انسان کے دل کو سکون ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات تو دل کو سکون کے لیے مال و دولت نہیں، ہونا لازم خدا ہے۔ کی یاد ہونا ضروری ہے بے شک۔ کہ دل کو سکون اسی صورت میں ملے گا کہ جب انسان اللہ کی یاد میں محو رہے گا۔ تو اگر ایک دوسری بات دیکھیں کہ جو ہمارے دل کو سکون نہیں، کہ ہم جب کسی اپنے رشتہ دار کو دیکھتے ہیں، برادری میں کسی کو دیکھتے ہیں یا کسی دوست کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو تھوڑا مال دیا ہے، اللہ نے اس کو اچھی گاڑی دی ہے، اللہ نے اس کو اچھا گھر دیا ہے، اللہ نے اس کو اچھا کاروبار دیا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ رب کی بارگاہ میں یعنی کہ شکر کریں کہ اللہ نے اس کو دیا، تو ہم رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے، یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے، اس کے مال میں بھی اور اضافہ فرما، اس کو بھی اور اچھا کر دے، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں بھی، یا اللہ تو ہمیں بھی دے۔ لیکن ہم اس کے برعکس سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گاڑی ہے یا ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، تو اس کے پاس کیوں گاڑی آ گئی؟ اس کے پاس کیوں؟ ہمارے پاس اگر اتنا مال نہیں ہے تو اس کے پاس اتنا مال کیوں آ گیا ہے؟ کہاں سے آ گیا؟ اگر ہمارے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان نہیں تو اس کے پاس اچھا مکان کیوں آ گیا ہے؟ ایسے ہی اس وجہ سے ہمارے دل کو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ سکون نہیں، ہمارا دل بے قرار رہتا ہے، یعنی کہ اس حسد کی آگ میں ہم جب جلتے رہتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون نہیں ہوتا۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جب کسی کے دل کو اگر ہو سکے تو کسی کے لیے اچھا سوچیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، لیکن کیا دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے سے تعلق توڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے رشتے توڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ وہ جو کئی سالوں کا ایک تعلق چلا رہا ہوتا ہے اس کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ لیکن امام الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمانے لگے کہ عائشہ آج مجھ سے مانگو، جو کچھ بھی مانگو گی میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں دیکھتی ہیں تو عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں اپنے ابا حضور سے مشورہ نہ کر کے آؤں، میں اپنے ابا حضور سے پوچھ کر نہ آؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، عائشہ جاؤ اپنے ابا حضور سے مشورہ کر کے آؤ۔ آپ آتی ہیں، آ کر امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کرتی ہیں، ابا حضور آج حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں ہے، کریم آقا نے فرمایا ہے عائشہ جو کچھ مانگو گی وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو ابا حضور ذرا آپ بتائیں کہ میں حضور علیہ السلام سے وہ کون سی چیز مانگوں جو میرے لیے بہتر ہو؟ تو وہ بھی یار غار تھے، حضور کے یار تھے، فرمانے لگے عائشہ اگر حضور علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے تو جاؤ، جا کر عرض کرو، یا رسول اللہ معراج کی رات جو رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات ہی ہمیں بتا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس آتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ دینا چاہتے ہیں نا تو معراج کی رات جو رب سے
ہم کلام ہوئے ہیں، راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات ذرا ارشاد فرما دیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، میرے جو رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ میرے رب کائنات نے فرمایا کہ جو بندہ اگر کسی بندے کا دل رکھ لے گا تو میں اس کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ آپ جب سنتی ہیں نا خوش ہو جاتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل، صرف ایک بندے کا دل رکھ لے انسان تو رب اس کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ مسکراتی ہوئی خوشی کی حالت میں اپنے ابا حضور کے پاس جاتی ہیں اور جا کر عرض کرتی ہیں، ابا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی انسان کا اگر صرف دل رکھ لے گا تو اللہ بلا حساب و کتاب اسے جنت عطا فرما دے گا۔ جب امیر المومنین سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں تو آپ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، ابا حضور اتنی خوشی کی خبر لائی ہوں، جو بندہ ایک چھوٹا سا عمل کرے گا، صرف انسان کا دل رکھ لے گا، اللہ اس کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ تو آپ یہ اتنی خوشی کی خبر سن کر رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، بیٹی تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے کہ اگر بندہ کسی کا دل رکھ لے گا اس کو تو اللہ جنت عطا فرما دے گا، اور اگر کسی کا دل توڑ دے گا تو نعوذ باللہ پھر وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو بیٹی اس تصویر کا تو نے ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ تو ناظرین کرام، دیکھنے میں یہ عمل چھوٹا سا ہے کہ انسان بہت کم ٹائم میں کسی کا دل توڑ دیتا ہے، ایک منٹ نہیں لگاتا سالوں کا رشتہ توڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر چاہتے ہیں کہ رب کی رضا مل جائے تو دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دے گا، اللہ ہمارے دلوں کو بھی اطمینان عطا فرما دے گا۔ جب ہم لوگوں کی خوشی میں راضی ہوں گے، اس رب کا ذکر کریں گے، اس رب کا شکر کریں گے تو اللہ ہمیں بھی وہ نعمتیں بھی دے گا، تو اللہ رب العالمین ہمارے دل کو سکون بھی دے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا۔ دیکھا آپ نے کہ کیسے مولانا صاحب نے وضاحت کی کہ دلوں کا سکون بے شک رب کی یاد میں ہے، اور دوسری چیز جو انہوں نے وضاحت کی کہ دلوں کا سکون دوسرے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا اور انہیں خوش رکھنا ہے۔ تو اگر آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔